میرا عشق محبت پیار وفا سب یار صحابہ دے ناوے، سب یار صحابہ دے ناوے، میرا تن من دھن میری ہر دھڑکن گھر بار صحابہ دے ناوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ شخصیت بہت عزت والی ہے، بہت عظمت والی اور شان والی ہے، جس کی عزت، عظمت اور شان اتنی بلند ہے کہ جن کے متعلق علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کے 27 وہ مقامات ہیں کہ جو اس شخصیت کی منشا، مرضی اور رائے کے مطابق اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے قرآن کریم کی صورت میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائے۔ 27 مقامات قرآن کے ان کی رائے کے مطابق اترے ہیں، اور انہی کے متعلق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ جی جناب، میں حضرت خلیفہ ثانی امیر المؤمنین امام المسلمین قاتل المشرکین اور سسر رسول، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، اور داماد علی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں، میں ان حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عظیم المرتبت، بہادر اور عدل و انصاف کے پیکر اور عدل و انصاف کے مجسمہ تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ سسر بھی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، اور قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں کئی ایسے جملے ارشاد فرمائے، کئی احادیث ان کی شان میں ہیں جو دیگر اصحاب رسول یا دیگر تمام لوگوں سے ان کو ممتاز اور جدا کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے متعلق فرمایا جہاں سے عمر گزر جاتا ہے وہاں سے شیطان اس راستے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا، اور یہاں تک نہیں بلکہ عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان، یہ فضیلت اور یہ برتری حاصل ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو خلفائے راشدین صحابہ میں بھی ہیں، پھر عشرہ مبشرہ صحابہ میں بھی ہیں، پھر رشتہ داری کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور رشتہ داری کے اعتبار سے بھی آپ کے قریبی ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد دوسرے خلیفہ بالاتفاق منتخب ہوئے۔ تمام کے تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور انہیں اپنا امام، پیشوا اور اپنا مقتدا بنایا۔ اور سب سے عام جو بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں کر کر کے مانگا ہے۔ غلاف کعبہ کو پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن حشام، اے اللہ اسلام کی عزت اور عظمت کے لیے یا تو ہمیں عمر ابن خطاب عطا فرما یا عمر ابن حشام عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے انتخاب فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نام لیے اور اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دیا کہ آپ جس کا انتخاب فرمائیں اللہ ان دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے میری جھولی میں ڈال دیں۔ اللہ رب العالمین نے انتخاب فرمایا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہی کہنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جن کا انتخاب اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ جسے منتخب کر کے اپنے حبیب کی جھولی میں ڈالے اس کی شان، اس کی شوکت، اس کی عزت اور اس کی شان اور عظمت کیا ہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے اور بے شمار کارنامے اسلام کے لیے سر انجام دیے اور بے شمار فتوحات، بیت المقدس کو فتح کیا، اسی طرح بہت بڑے بڑے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راتوں کو گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے اور اپنی رعایا کا حال معلوم کیا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی غمزدہ تو نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا تو اس کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے۔ اور یہاں تک کہ راتوں کو پہاڑوں پہ جا کے ان بڑھیا عورتیں جو نابینا ہوا کرتی تھی ان کے جا کے پانی بھر کے لاتے،
ان کے گھر کی صفائی کر دیتے اور جا کے ان کے جو ہے وہ بکریوں کو دودھ دوتے، اور 22 لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کی، اور یکم محرم الحرام کو مسجد نبوی میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ ایک مجوسی نے زہر آلودہ جو ہے وہ خنجر ان کو مارا، اور نماز کے اندر ہی وہ گر پڑے، اور یکم محرم الحرام وہ اللہ رب العالمین کے ہاں چلے گئے، اور اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کر گئے۔